السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور دوستوں میں شیئر کریں، اس کو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کانفلکٹ ریزولوشن، تنازعات کا حل۔ تنازعات کا حل کیا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے تنازع، بڑے معاملے، بڑے مسائل ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ تو سہیل وڑائچ کا ایک کالم، سہیل وڑائچ بڑے زبردست تجزیہ نگار اور کالم نویس ہیں، انہی کے ایک جو ہے میں تجزیہ جو ہے وہ سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی اور ہندو جو ہیں، یہ اگر انگریز جیسے آئے تھے تو یہ بالکل ہی آزادی حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر ان میں چار افراد نہیں ہوتے تو۔ ان میں چار افراد نہرو، گاندھی، محمد علی جناح اور علامہ اقبال تھے۔ ان چاروں نے جا کے کانفلکٹ ریزولوشن، تنازعات کا حل جا کے سیکھا۔ یورپ میں گئے، تعلیم حاصل کی، یورپ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں پر آئے تو اس وقت یہاں پر جو ہے یہ اتنے متنازعات معاملات تھے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، باقی سکھوں کو، سب کو جو ہے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ان کی موجودگی میں بھی یہ سارے جو ہیں وہ چل رہے تھے، لیکن یہ انہوں نے ایک تعلیمی معیار جو ہے وہ اپنایا اور وہاں جا کر سیکھا، جو کوئی مسلمان بھی نہیں تھے یا دوسرے مذاہب میں، لیکن یہ علمی لحاظ سے ہماری بر صغیر کا جو ہے یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے زمین کا، یہ تعلیم سے دور تھا کہ اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ چار بندے، سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتے تو مشکل تھا کہ ہم جو ہے آزاد ہوتے اور ہم غلام ہی رہتے۔ تو ہمارے پتنی ڈی این اے میں، یا آپ جو ہے انڈیا کے لے لیں، یا یہ مرچوں کا اثر ہے، یا پتنی خون کی جو ہے وہ آمیزش ہی ایسی ہے کہ ہم جو ہے ہر معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ معاشرے کے ہوں، گھریلو ہوں، دفتروں کے ہوں، اداروں کے ہوں، چلنے پھرنے کے آداب ہوں، ڈھیر سارے معاملات ان کو جو ہمارے جو ہیں روزمرہ پیش آتے ہیں تو ان کو ایسے نہیں دیکھتے۔ اگر آپ وہاں پر چلے جائیں یورپ میں میں بھی نہیں گیا، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر جا کے لوگ جو ہیں اگر ملتے ہیں اپنے کسی دوسرے انسان سے تو ہنستے ضرور ہیں اور اچھا جو ہے رویہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر سوری بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر، یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر اکثریت ایسی ہے کہ ناک منہ چڑھائے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اگر کوئی سلام بھی دے دے تو وہ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور پھر جو ہے ناک منہ ایسے چڑھاتے ہیں جیسے تکبر والے یا جن میں غرور ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اور پھر جو ہے اگر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے آستینے چڑھا کر جو ہے لڑائی بڑائی کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ خالی یہ نہیں ہے کہ یہ معاملات خراب ہونے پر جو ہے آستینیں چڑھائی جاتی ہیں، اس کے بعد بھی اگر جو ہے شادی کے مواقع، خوشی کے مواقعوں میں فائرنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی اپنی جو ہے وہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، گھریلو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اپنے جو ہے رشتہ داروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں شادیوں پر بھی، اور اسی طرح تہواروں میں، یا آپ جو ہے دیکھ لیں ان میں اپنے جو ہے وہ ایسے ماحول جس میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے سوگ منانا چاہیے، تو وہاں پر بھی بڑی بڑی اپنی اپنے جو ہے معاملات ہوتے ہیں اور اپنی ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، تو وہ اصلاح نہیں ہو سکتی، بہن بھائیوں میں نہیں ہو سکتی، باپ بیٹے میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح بھائیوں کے درمیان جو شراکت ہوتی ہے رشتے کی، تو اس میں بھی بڑا مشکل ہے۔ بڑے معاملات ہوتے ہیں جو معاملات اصلاح کے ہونے چاہیے، کانفلکٹ ریزولوشن ہونا چاہیے، لیکن جو ہے یہ ہمارے ہاں بڑا ہی فقدان ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا سہیل وڑائچ صاحب کا۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ گاندھی اور نہرو تو یہ چاہتے تھے کہ پورے کانگریس جو ہے پورے بر صغیر پر حکومت کرے، اور جبکہ محمد علی جناح چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی اکثریت جہاں جہاں پر ہے وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو حکومت ملے۔ تو دونوں کی جو خواہشات تھیں وہ انگریزوں نے کبھی جو ہیں اس کو جو ہے وہ حل ان کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق بالکل نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ اپنا جو ہے وہ جو تھا کانفلکٹ وہ جو ہے انہوں نے کیا،
کہ نہ ہی کانگریس کو جو ہے حکومت مل سکی بر صغیر میں، اور نہ ہی مسلمانوں کو جس طرح کے وہ چاہتے تھے کہ مسلم ملک پاکستان بنے، تو ٹوٹا پھوٹا پاکستان پاکستان کے حصے میں آیا۔ اگر ایک مشرق میں ہے تو دوسرا دوسری طرف ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ دونوں کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔ اصل میں تو وہ فیصلہ کرنے والے تھے نا انگریز، لیکن ہمارے پاس، ہندوؤں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، اور یہ جو حل تھا یہ مسلط کیا ہوا حل تھا، جو ابھی تک جو ہے ہمارے کشمیر کے ایشو پر، کشمیر کے ایشو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی معاملات بھی اس سے نہ آگے جو ہیں جا رہے ہیں، وہیں پر جہاں پر جو ہے ہم وہ چھوڑ کے گئے تھے وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات حل کرنے میں چاہے ابھی ہندو ہیں یا پاکستانی ہیں، یہ معاملات جو ہیں حل نہیں ہو رہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اگر اندازہ لگائیں تو ہماری جو حکومت ہے، ہمارا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا تو وہ الگ ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے ذکر کیا ہے، یہ سہیل وڑائچ نے جس طرح کہا ہے کہ ہم جو ہے ناک منہ چڑھائے رکھتے ہیں، مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، سوری کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم میں، اور اکثریت ہے ہم میں کہ ہم یہ چیزیں جو ہے کرنے سے ہمارا تو جو ہے وہ وقار جو ہے، ہماری ایگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس طرح کا سوچتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہماری حکومت اب جو ہے پاکستانی حکومت، اس میں بھی آپ دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، اب ایک جو ہے پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہم نے کون سی غلطی کی ہے۔ ہاں، اگر ایک نے غلطی کی ہے تو غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور دوسری کو پھر جو ہے اس کے لیے رستے کھولنے چاہیے، معافی کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا غلط کیا ہے، انہوں نے اداروں کو بڑی پامال کیا ہے، اس پاکستان کی عزت اور وقار پر بڑا حرف آیا ہے، املاک تباہ ہوئی ہیں۔ یہ بھی اپنی ہی فوج ہے، اپنا ہی ملک ہے، اسٹیبلشمنٹ پاور ہوتی ہے، اور ہر ملک کی جو ہے ڈیفائن لائن جو ہوتی ہے وہ فوج ہی ہوتی ہے۔ تو فوج کے خلاف اتنی نفرت انگیز اور شر انگیز قسم کی یہ ساری تحریک اور یہ لے کے چلنا، پھر مغلظات بکنا، یہ بالکل غلط ہے، اس پر جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معافی نہیں مانگتا تو پھر بھی یہ جو ہے کنفلکٹ ریزولوشن کیسے ہوگا، تنازعات کا حل کیسے نکلے گا؟ یہی چلتا رہے گا؟ نہیں، اس کے لیے بھی جو ہے ایک جو ہے ادنیٰ رائے وہ بتا رہے ہیں کہ سہیل وڑائی صاحب کے سیاست کا ایک ادنیٰ طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں جو ہے سب کی جو ہے وہ شمولیت ہے، اس میں دونوں حریف موجود ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، پی ٹی آئی جو ہے زیادہ تعداد میں وہاں جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچ چکی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے افراد یا ایم این ایز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے، مسلم لیگ سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ ملنا جلنا ہی ہے تو کیوں نہ ہے ایک اچھے طریقے سے جو ہے یہ ملیں، بیٹھیں، افہام و تفہیم ہو، ڈائلاگ ہو، یا ایک ایسی کمیٹی بنے جو اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے تنازعات کا، اس کے معاملات کا، جب ایک جو ہے فریق اپنی غلطی کو یا جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس پہ تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے تو تب معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دونوں فریق ہی اڑ جائیں کہ ہم جو ہے اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، جیسا کہ ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم سب جو ہیں اسی طرح کے جو ہیں اٹھنے بیٹھنے کے اور باتیں کرنے کے اور جو ہیں لڑائی جھگڑے کے سارے ہی معاملات ہیں، تو اس سے بہتر ہے آپ اگر کسی بھی پارٹی میں لے لیں تو کوئی بھی جو ہے ایک بڑھ کر ایک جو ہے کوئی بھی نہیں ہے اس میں کہ کوئی آدمی جو ہو جس میں وہ طریقہ کار ہو، یا اگر ایک کا نام لے لیا جائے تو دوسرا کہے گا کہ یار اس میں کون سی بات ہے، یہ بھی ایسے ویسے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارا پورا معاشرہ ایز اے ہیومن ہم بڑے پیچھے ہیں، اور سہیل وڑائی صاحب نے صحیح لکھا ہے کہ یہ چیزیں جب ہیں ہمارے میں تو بڑا دور ہے کہ ہم جو ہے چل سکیں۔ تو اس کے لیے ایک حل انہوں نے یہی بتایا کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے عوام کے نمائندے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اس جتنے بھی معاملات ہیں، تنازعات ہیں، ان کا حل ضرور جو ہے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، اور مشترکہ کمیٹیز بنانی چاہیے، مل بیٹھ کے سارے معاملات، اگر کوئی معاملات پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہے تو ان دونوں میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ ملنے ملانے کی، فہم و تفہیم کی، ڈائلاگ کی کوئی بات ہو رہی ہے، کہیں پر
کوئی اگر جھول ہے، لچک ہے، اور لچک رکھنی چاہیے، فلیکسیبلٹی ہوگی تو تب بات آگے بنے گی۔ اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، لچک نہیں ہوگی، تو پھر یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ معاملات جو ہیں ایسے ہی رہیں گے تو بڑا خطرہ ہے پاکستان میں کہ سیاسی عدم استحکام کے بعد پاکستان کی معاشی اور پاکستان کی جتنی بھی معاملات ہیں سارے جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے سب پارٹیز کو، سب جو ہیں جمہوری پارٹیاں، سب پر جو ہے یقین رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے بیرونی جو ہے جو طاقتیں ہیں ان کا کوئی اعلیٰ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی بن رہا ہے تو ان کو ضرور جو ہے اپنی خودداری اور اپنی جو ہے ملک کی وقار کے لیے ضرور جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے، اور اس ملک کی بہتری کے لیے ضرور افہام و تفہیم اور ڈائلاگ جو ہے وہ کرنے چاہیے۔